الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسندنا محمد البشير محمد النذير محمد طه محمد ياسين محمد المدثر محمد المزمل محمد السراج محمد النذير محمد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعد النبي لكان عمر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیزان گرامی، جس طرح اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے آج جمعہ کے دن ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما کر احسان کا معاملہ فرمایا ہے، دعا فرمائے اللہ جل جلالہ اما نوالہ اسی طرح قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جنت الفردوس میں بھی جگہ نصیب فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین اللہ پاک کی مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے انسان، اور ان انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق ہے ایمان والے. یعنی آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر جو ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین اعلیٰ قسم کا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، سب سے معزز اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. عزیزان گرامی، اور ہم سب لوگوں کو اللہ پاک نے ایسے محبوب نبی کا امت بنایا، امتی بنایا، ایسے پیارے نبی کا امتی بنایا
کہ جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے یہ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اسی پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے نازل فرمائی، وہ کتاب ساری کتابوں میں افضل ہے، اور اس کتاب کا نظام صبح و قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کتاب پر جو عمل کر لیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے تو 2 چیزوں کو دے کر گئے کہ 2 چیزوں کو میرے امتیوں اگر تم پکڑ کے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ تو دنیا بھی تمہارے قدموں میں ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون ہیں؟ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز کلام اللہ، یعنی میرے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اوپر جو کتاب اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرمائی، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور دوسرا میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہی 2 طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جب آیا تو اللہ پاک نے قرآن جیسی مقدس عظیم الشان کتاب کے اندر آیت کا نزول فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سب سے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ ان کے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنے، جن کو آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعد النبی لکان عمر، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی بھی ہوتا تو تیرے اندر وہ جاہو جلال اللہ تجھے نبی بنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبوت کے دروازے کو اللہ پاک نے بند کر دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن عمر لو کان بعد النبی لکان عمر، اے عمر اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبوت کا تاج پہناتا، اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبی بناتا تو اے عمر وہ اللہ پاک تجھے نبی بناتا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے روب اور دبدبہ رکھنے والے صحابی، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ہیں، اور ایران کا بادشاہ اپنے سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر فاروق کا جو سر لے کر آئے گا اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، باڈی بلڈر کھڑا ہوتا ہے، جس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ وہ کہتا تھا میں تو 100 کو پچھاڑ دیتا ہوں، میں عمر کا سر لے کر آؤں گا۔ وہ نوجوان ایران سے نکلتا ہے اور مدینہ المنورہ پہنچتا ہے۔ وہ شخص آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں ہے؟ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں، ان کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں دکھ رہی ہیں ان میں سے ایک جھوپڑی وہ جو اس سائڈ کی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھائی اگر محلے کے اندر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کریں گے تو محلے کے لوگ ہم کو پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے بعد ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہماری ہڈیوں کا سورما بنا دیں گے۔ گھر پہ گیا، دستخط دیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ بولے خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کرنا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا ہے، میں مسافر آدمی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، وہ گھر میں نہیں ہے، وہ تو بن کی طرف اونٹ چرانے کے لیے گئے، جنگل میں اونٹ چرانے گئے ہیں۔ وہ تو سمجھا کہ اب موقع اچھا ہے، جنگل میں اونٹ چرانے گئے۔ کہاں پہ؟ جنگل میں۔ وہ گھر سے جاتا ہے اور جنگل کی طرف چل دیتا ہے۔ جنگل میں جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ وہ ایران سے جو آدمی آیا ہوا تھا وہ اس نے سمجھا کہ موقع بہت اچھا ہے، غنیمت ہے، یہ سو رہے ہیں اور ان کے سر کو میں تن سے جدا کر کے ایران لے کے چلا جاؤں گا، اور جو ہمارا بادشاہ نے، جو ہمارے بادشاہ نے اعلان فرمایا ہے کہ منہ بولی چیز عطا کی جائے گی۔ سوتے ہوئے آدمی کا سر کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا، 5-6 قدم باقی تھے کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ جائے گا، اتنے میں پیچھے سے گراٹے دار دھاڑتا ہوا ایک شیر نکل کے آیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جنگل کا یہ کھوکھار جانور ہے، جنگل کا یہ کھوکھار جانور ہے۔ اب تو اور اچھا ہو گیا، وہ فوراً سامنے والے پیڑ پہ چڑھ گیا، بہت اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ جنگلی جانور آیا ہے، درندہ جانور ہے، یہ تو خود چیر پھاڑ کے کھا جائے گا اور میرے کام اور آسان ہو جائے گا، مجھے مارنا بھی نہیں پڑے گا اور ان کا سر لے کر کے میں پہنچ جاؤں گا ایران اور انعامات سے سارے نوازا جاؤں گا۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ اوپر بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کا درندہ آیا، شیر آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سوئے تھے ان کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا بھائی، یہ تو چکر لگا رہا، حملہ نہیں کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی۔ آنکھیں ملنے کے بعد شیر کی طرف دیکھتے اور کہتے کیا ہوا تجھے، چل جا یہاں سے، نکل جا۔ وہ شیر اپنی دم کو نیچے دبا کر کے واپس جنگل کی طرف چل دیتا ہے۔ اوپر سے وہ شخص دیکھتا ہے، پریشان حیران ہو کر کے نیچے اترتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کوئی آدمی آئے گا تو آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، یہ تو اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی خیریت؟ تو لوگ آتے ہیں، آگے سے آتے ہیں اور پیچھے سے آتے ہیں، دائیں کی طرف سے آتے، بائیں طرف سے آتے، تم تو اوپر سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا عمر میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں، میں عمر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ جس امتی کا نگہبان جنگل کے درندے پہ ہوا کرتے ہیں تو اس نبی کی کیا شان ہوگی، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس لیے کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بعد میں بتلاؤں گا، اے عمر، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے بادشاہ، مجھے کلمہ پڑھا دے اور اپنے نبی کے
عشق میں بھی ڈوبنا چاہتا ہوں اور اسی نبی کا دین میں بھی قبول کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایران کا شخص اور کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. انہوں نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ایران کے بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا جس بندے نے عمر کا سر لے کر آیا اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا. میں تو آیا تھا آپ کا سر لینے کے لیے لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کیا جس کی نگہبانی جنگل کے درندے کرتے ہیں, جس کی حکومت جنگل کے درندے کے اوپر چلتی ہے, جس کی حکومت جنگل کے درندوں کے اوپر چلے, جنگل کے جانوروں کے اوپر چلے, جو پھاڑ چیر کر کھانے والا جانور ہو اس کے اوپر بھی حکومت کرنے والا اس نبی کا امتی ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا, اس نبی کا کیا ایمان ہوگا, اس نبی کا کیا شان ہوگا, اس نبی کا کیا مرتبہ ہوگا. اس لیے میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا. کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا ایسا لطف ان کے اندر تھا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایمان ایسا تھا کہ اب پہاڑ اپنی جگہ سے جنبش کر سکتا, ہٹ سکتا, لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, یہ ان کا معمول تھا کہ رات میں اپنے لباس کو چینج کر لیتے تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور رات میں نکل جاتے تھے محلے کے اندر, گاؤں کے اندر نکل جاتے تھے اور دیکھنے کے لیے کہ کون آدمی کوئی بھوکا نہ ہو, میرے حکومت میں کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے, کوئی بھوکا نہ سوتا رہے, کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں. مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے لباس کو چینج کرتے تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور رات میں نکل جاتے تھے کہ رات کے وقت میں دیکھیں کہ کون سے میری جہاں تک حکومت ہے محلے کے اندر, گاؤں کے اندر نکل جاتے تھے کہ کوئی بندہ, اللہ کا بندہ کوئی بھوکا نہ سویا ہو, کسی گھر کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. وہ نکل جاتے تھے. ایک دن رات کے وقت نکلے, تہجد کا وقت تھا اور گھر کے پاس پہنچتے ہیں, ایک گھر کے اندر قرآن کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان کو دیوار سے لگا کر قرآن کی تلاوت کو سننے لگتے ہیں اور اس گھر میں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. تہجد کا وقت تھا, اندر سے آواز آ رہی تھی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کان میں یہ قرآن کے آیات کی آواز, قرآن کے تلاوت کی آواز جب ٹکراتی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ اور دیوار کے پاس ٹیک لگا کر رونے لگتے ہیں, زاروں قطار روتے ہیں. ظہر تہجد کا وقت تھا, اس وقت سے رونا شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اے عمر تم کو کون بچانے والا ہے, تم کو بچانے والا کون ہے, اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو تم کو کون بچانے والا ہے. عزیزان گرامی, کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے, لوگ اپنے گھروں سے صحابہ اکرام سنتیں پڑھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں مسجد کے اندر سنت پڑھنے کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین جو ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ جو ہیں, وہ ایک دیوار کے پاس ٹیک لگا کر رو رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. سارے صحابہ آتے تھے اور دیکھتے تھے, چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ فجر کے وقت قریب ہونے والا ہو گیا, فجر کا ٹائم قریب ہونے والا ہو گیا, نماز کا وقت شروع ہو گیا, ٹائم قریب ہو گیا.
کہ سب لوگوں نے کہا عمر وہ فلاں جگہ گھر کے سامنے دیوار کے پاس ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، کوئی جائے اور ان کو بلا کر لائے اور بولے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ چلیے امامت کر لیجئے، آپ امامت کر لیجئے، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، جو مسلمانوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہی امامت کرتے تھے۔ کسی کی جرت اور کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے کہ اے امیر المومنین آپ چلے نماز پڑھا دیں۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ابو کے پاس جائیں اور اپنے ابو سے کہہ دیں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ چلے امامت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے ابو بہت زار و قطار رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے اور ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جان چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ چلے اور آپ کی ابھی سنت بھی نہیں ہوئی ہے، آپ چلے سنت پڑھ لیں اور نماز پڑھا دیں، امامت کر دیں، سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، ابھی اس گھر کے اندر رات کے وقت کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ اے میرے بیٹے، اے میرے صاحبزادے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان عذاب ربك لواقع، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا ما له من دافع، تو بتاؤ تجھے بچانے والا کون ہے؟ اے میرے بیٹے جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ میرے ساتھ آئے گی تو مجھے بچانے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، انہوں نے اپنے سر کو اپنے ابو کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ ابو جان آپ تو بہت اچھے کام کیے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر حکومت بھی کر رہے ہیں، ان کی امتیوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری زندگی کو گزار دیا ہے، اور جب سے آپ نے ایمان کی حالت میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ نے کبھی نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی اس وقت مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا، اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو اب مجھے بچانے والا کون آئے گا؟ قرآن سے محبت، قرآن کو پڑھ کے اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر لانا۔ یہ صحابہ کرام جب خوف کی جہنم کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں جب قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے تھے تو بار بار اسی کو ریپیٹ کرتے تھے اور روتے رہتے تھے، لیکن آج ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزارتے۔ کیا ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارا ایمان تو اس قدر ہے کہ ہم کو مسجد کی دہلیز تک نہیں لاتا۔ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ مسجد کی دہلیز تک نہیں لاتا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا کہ پوری رات رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور جب کہیں پر عذاب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کوئی آیات نظر کے سامنے گزرتی تھی تو ان کے رونگٹے تھرا جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ بڑے جلیل و قدر تھے، یہ جب نکل جاتے تھے تو بڑے سے بڑا مشرک جو ہے ان کے سامنے تھرا جاتا تھا، کانپ جاتا تھا،
लरस जाता था। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से एंट्री कर रहे, दूसरी गली से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे। इतना रौब था इनका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु समझे लगता है मेरे कपड़े में कुछ लगा हुआ है। वो अपने कपड़े को सही करने लगते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे आते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मेरे कपड़े में कुछ लगा हुआ है या मेरे बाल बिखरे हुए हैं, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर मैं मुस्कुराऊं ना तो क्यों ना मुस्कुराऊं, ऐ उमर मैं मुस्कुराऊं ना तो क्यों ना मुस्कुराऊं। इस गली से अभी मैं एंट्री किया और तू भी इधर से एंट्री किया, बीच में शैतान था, वो तेरा चेहरा देखते हुए हवा खारिज करते भागता चला जा रहा है। तेरा रोब और दबदबा ऐसा है, इसी की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बअद नबी लकाना उमर, ऐ उमर अगर अल्लाह पाक मेरे बाद किसी को नबी बनाता, मेरे बाद किसी को नबूवत का ताज पहनाता, मेरे बाद किसी को पैगंबरी अता करता तो अल्लाह ऐ उमर तेरे अंदर वो जाहो जलाल है, अल्लाह पाक तुझे नबी बनाता। लेकिन नबूवत के दरवाजे को अल्लाह पाक ने बंद कर दिया है। अजीज़ान गिरामी, इतना रौब था, 52.5 लाख मुरब्बे मील पे अकेले हुकूमत करने वाले बादशाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की मार्केट में गए। वहां पे एक काली कलूटी औरत खेल बचा रही थी, अजीब अजीब तरह से लोगों को हंसाने के लिए खेल दिखा रही थी। सारे लोग जमा थे। अम्मा आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी देखेंगे। उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हुए हैं और पीछे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी टोडी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर के ऊपर रखे हुए और पीछे से खेल देख रही हैं। वो काली कलूटी औरत हबशा की रहने वाली थी, वो खेल दिखा रही थी, लोगों को तरह तरह के अजूबे अजूबे करिश्मे दिखाकर हंसा रही थी। इतने में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। लोगों ने कहा क्या हो गया, कहीं आग तो नहीं लग गई? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे अल्लाह के रसूल क्या हो गया, लोग क्यों भाग रहे हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा तुमको नहीं मालूम, उधर देखो पीछे की तरफ उमर आ रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा रौब था, लोग भागने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। अम्मा आयशा कहने लगी हाँ अल्लाह के रसूल हजरत उमर आ रहे हैं, चलो हम भी भागते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं इंजन यहाँ है, वो तो डब्बा है, क्यों हमको भागना है, हम नहीं भाग सकते, सारा पावर तो यहां से उनको मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने कुछ नहीं किया, लोग ऐसे भाग रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, वल्लाह मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ मुझे मालूम है ऐ उमर तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तेरा रोब और दबदबा ऐसा है, तेरे अंदर वो सिफात है, अगर अल्लाह पाक मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो लौ काना बअद नबी लकाना उमर, ऐ उमर तुझे अल्लाह नबी बनाता, क्योंकि तेरे अंदर वो जाहो जलाल है, नबियों की वो सिफात है। लेकिन नबूवत के दरवाजे को अल्लाह पाक ने बंद कर दिया। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आखिरी रसूल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आ सकता। वही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा बैठे हुए और एक शख्स आया, बूढ़ा ज़ईफ शख्स था, कमजोर था, लागर था। वो आया और कहने लगा उमर मैं आपके सामने 8 बात कहूंगा और तुम बताना मैं कैसा हूं, मेरी 8 बात कैसी है, मेरा ईमान कैसा है। लेकिन वो 8 बात सुनने से पहले आप मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि मेरे सर को तन से जुदा कर दे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا. انہوں نے کہا پہلے اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کے بولیں کہ میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک آپ 8 بات نہیں کہہ لیتے. آج اے عمر میں تمہارا امتحان لوں گا، ان 8 باتوں سے تمہارے ایمان کا جائزہ لوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بتائیں. انہوں نے فرمایا وہ بوڑھے شخص جو آئے تھے پہلا بتائے کہ مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں ہے. پہلا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت کی تمنا نہیں تم کو؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تم اپنے ایمان کو سلب کر دیے؟ جنت کی تمنا تم کو نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا عمر ابھی خاموش رہیے، میرا 8 سوال ہے، ابھی تو پہلا ہوا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا. میری دوسری بات مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، کھڑے ہو گئے. بغل میں شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں علی یہ کیا کہتا ہے مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا. بولے ہاں ابھی ان کی 8 باتیں پوری ہو جانے دو. بوڑھے شخص نے کہا عمر تیسری میری بات یہ ہے کہ میں مردے کو کھا جاتا ہوں. حضرت عمر کے ملا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تو مردے کو کھا جاتا ہے؟ بولے ہاں. وہ بوڑھے شخص نے کہا عمر ابھی 3 بات ہوئی ہے، چوتھی میں بن دیکھے گواہی دے دیتا ہوں. میں بن دیکھے گواہی دیتا ہے؟ بولے ہاں میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایمان سے لگتا ہے نکل گیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، ابھی 4 بات ہوئی ہے ان کی. 5ویں بات اس شخص نے کہا 5ویں بات میری یہ ہے کہ میں فتنہ جب آتا ہے کوئی فتنہ تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. جب کوئی فتنہ آتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. حضرت عمر نے کہا فتنے سے تم خوش ہوتے؟ بولے ہاں. کہ تمہارا ایمان سلب ہو گیا، میرا بس چلے تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن کو الگ کر دوں. وہ بوڑھے شخص نے کہا عمر میری 8 بات سننا ہے. 5ویں بات ہوئی فتنہ آتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. 6ٹھی بات میری اس بوڑھے شخص نے کہا حق بات سے میں دور بھاگتا ہوں. حق بات کو میں پسند نہیں کرتا. حضرت عمر نے کہا کہ حق بات نہیں پسند کرتے تم کیسے اللہ کے رسول کے نبوتی ہو؟ میرا بس چلے تو ابھی اگر علی میں پکڑو مت مجھے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت علی نے کہا عمر خاموش ہو جا. 7ویں بات اس بوڑھے شخص نے کہا کہ پہلی بات میں جنت کی طلب نہیں رکھتا، جنت کی خواہش نہیں رکھتا، اور دوسری جہنم سے ڈرتا بھی نہیں، اور تیسری مردے کو کھا جاتا ہوں، اور چوتھی میں فتنہ جب آتا ہے تو خوش ہوتا ہوں، اور 5ویں بات حق بات سے میں دور بھاگتا ہوں، اور بن دیکھے گواہی دیتا ہوں. اور 7ویں بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ جب 7ویں بات بتائی کہ جب اللہ کی رحمت آتی تو میں بھاگتا ہوں، اور 8ویں بات اس شخص نے کہا کہ جو یہودی کہتے ہیں وہ بھی سچ اور جو نصارہ کہتے ہیں وہ بھی سچ. حضرت عمر بہت غصے میں آنکھ لال پیلی ہو گئی، کھڑے ہو گئے، بولے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت علی نے کہا کہ اے عمر بیٹھو. یہ جو 8 بات کہا ہے اس بوڑھے شخص نے جو 8 بات بتائی ہے یہ بالکل سچ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اے علی کیا بات کرتے ہو؟ بولے ہاں میں ان کا جواب قرآن سے دیتا ہوں. انہوں نے بالکل سچ کہا.
پہلی بات انہوں نے کہا مجھے جنت کی طلب نہیں، جنت کی خواہش نہیں. یہ صحیح بولے، جنت کی خواہش نہیں ہے، جنت بنانے والے کی خواہش ہے. کس کی خواہش؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں حضرت علی نے کہا میں قرآن سے اس کا جواب دیتا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن اللہ پاک کا جلوہ ہوگا، جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جس طرح سے تو مجھے ڈرتا مجھ سے نا، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اگر تو ڈرے گا تو موت کے وقت میں تجھے کلمہ دے دوں گا. حضرت علی نے فرمایا جس کا مکان مالک ہو، اگر اس مکان ملے نہ ملے، جو مکان مالک اس کے سپورٹ پہ ہو جائے تو اس کا مکان بھی، تو جنت بنانے والا جب اس کے سپورٹ میں ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا، تو جنت اس کی ہی ہے اور جہنم سے ڈر نہیں لگتا. دوسری بات اس نے کہا جہنم سے ڈر نہیں لگتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ جب اللہ سے ڈرو گے اور اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا تو جہنم کیا، جہنم کا دھواں بھی تم کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اے عمر تم بھی بغیر دیکھے گواہی دیتے ہو، میں بھی بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. اور صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن ایمان والے بن دیکھے گواہی دیں گے. قرآن میں اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. ہر شخص کہتا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد. اور اسی نے کہا جب فتنہ آتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. اے عمر فتنہ پہ آپ بھی خوش ہوتے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ. جب ہمارے گھر میں مال اور اولاد آتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے. اور اس نے کہا کہ میں مردے کو کھا جاتا ہوں. اے عمر تم بھی مردے کو کھاتے ہو، ہم بھی مردے کو کھاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اے علی ہم بھی مردے کو کھاتے. بولے ہاں مچھلی. قرآن میں اللہ کہتا ہے احل لکم صید البحر متاعا لکم وللسیارہ. اللہ نے فرمایا کہ تم مچھلی کو کھاؤ بھی اور پکنک بھی لے کے جاؤ، گھومنے ٹہلنے کی جگہوں پہ بھی کھانے کے لیے لے کے جاؤ. قرآن حلال کہتا ہے. مردے کو تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اے عمر انہوں نے کہا کہ میں حق بات سے دور بھاگتا ہوں، مجھے حق بات پسند نہیں ہے. یہ سچ کہتا ہے، کسی کو پسند نہیں ہے. اے عمر یہ سچ کہتے ہیں، کسی کو حق بات پسند نہیں، کیونکہ موت برحق ہے، سچ ہے، حق ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کون شخص چاہتا ہے کہ موت آئے؟ بیمار ہوتا ہے ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے. سامنے سے اگر گاڑی آنا شروع ہو جائے، اگر اس کو خبر ہو جائے کہ ہمارے اوپر آئے گی، وہ اپنی جان بچا کر بھاگے گا. تو موت سے حق ہے، وہ حق بات سے دور بھاگتا ہے. اور انہوں نے بوڑھے چچا نے کہا کہ اللہ کی جب رحمت آتی ہے تو میں دور بھاگتا ہوں. اے عمر تم بھی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتے ہو، ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا علی اللہ کی رحمت سے دور بھاگنے کا کیا مطلب؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے بارش میری رحمت ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر بندہ بھاگتا ہے. اور اس چچا نے فرمایا جو یہودی کہتے ہیں وہ بھی سچ اور جو نصارہ کہتے ہیں وہ بھی سچ. یہودی کی بات کیسے سچ ہو سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عمر رکو میں بتلاتا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو یہودی کہتے ہیں وہ بھی سچ اور جو نصارہ کہتے ہیں وہ بھی سچ.
حضرت عمر نے فرمایا علی کیسے سچ؟ انہوں نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتا ہے جو نصارہ ہے وہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتا ہے جو یہودی ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہے، یہ دونوں حق پر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حق پر کون ہے؟ حق پر صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے۔ قرآن میں کہ اللہ پاک کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی اتباع کر لو اور میرے حکم کو مان لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب کسی کام سے تم کو روکے تو اس سے رکنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا، اور کسی کام کو کرنے کا حکم میرا محبوب اگر کہہ دے تو وہ کام تمہارے لیے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائیں۔